پنجاب میں کبھی کہتے ہیں یاور صاحب سی ایم بننے والے ہیں، کبھی کچھ اور نام آ جاتے ہیں چیف منسٹر کے لیے، علیم خان کا نام بھی کسی سے میں نے سنا۔ پنجاب میں اگر عمران خان صاحب پنجاب میں رہ کے بھی کافی سارے دن آئے ہیں، آپ کی نظر میں عثمان بزدار کو کیا واقعی چینج کیا جائے گا؟ اور اگر ان کا نیم و بدل پنجاب میں آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی حکومت سے کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک جگہ پہ بات بھی کی تھی چیمہ صاحب نے، کاف لیگ سے جو منسٹر ہیں، کہ ہمارا 2.5 سال کا وعدہ ہوا تھا، 2.5 سال بعد سی ایم ہماری پارٹی کو ہوگا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی چینج ہو سکتی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، بات یہ کہ آپ کا سوال بڑا وہ دلچسپ ہے اور فکر انگیز ہے۔ تو عمران خان صاحب پر بزدار کی نالائکی پوری طرح عیاں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل موو یہ کر رہے ہیں۔ اگر بزدار حکومت ختم ہوتی ہے پنجاب سے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ نہیں بن سکتی۔ یہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک نالائق آدمی ہے لیکن آپ کے ساتھ لائل ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ دوسرا بندہ آئے جو آپ کا بندہ ہی نہ ہو۔ تو اگر بزدار صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے فیض، اس وقت پی ٹی آئی میں 2-3 گروپ ہے۔ زلفی بخاری چاہتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار قریبی یاور بخاری ان کے چچا ہیں، وہ بن جائیں۔ علیم خان کا ایک دھڑا ہے، شاہ محمود قریشی کا ایک دھڑا ہے، ترین تو چلے آؤٹ ہو گئے۔ چودھری سرور جو ہیں وہ ارائی اراکین اسمبلی جو ہے 30-40 فیصلہ آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ، انہوں نے گروپ بنایا ہو، یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب جو اتحادی ہیں، دیرینہ خواب ہے آج کا نہیں 90s کا، چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، ماضی میں بنے بھی ہیں۔ بالکل۔ اب انہوں نے کچھ قائم کیا کہ ایک تو یہ کہ پنجاب کا اقتدار جی ٹی روڈ پہ آئے، گجرات کی طرف آئے۔ دوسرا، جٹ برادری ہونے کے فائدے بھی ہیں۔ اہم عہدوں میں اس وقت جو لوگ ہیں مقتدر حلقوں میں، وہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل۔ اور جٹ اراکین اسمبلی بھی ہیں، کاف لیگ بھی ہیں، اور وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ تجربہ کار شخصیت پرویز الہی کی، جو بالکل۔ ماضی میں اسپیکر بھی رہے ہیں، سینئر صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور ان کی سیاسی رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کا ایک مضبوط دھڑا بھی ہے۔ تو وہ ساری بالکل۔ چیزیں یہ پلان کر کے یہ موو کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ بزدار کاف لیگ کے پاس اگر اقتدار چلا جاتا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس اکثریت سیٹیں تھیں، لیکن انہیں منظور بھٹو کو اور عارف نگئی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا، تو اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا۔ تو میری رائے میں یہ عمران صاحب کی سیاسی سوچ ہے، اور درست سیاسی سوچ ہے، کہ پہلی چوائس یہ ہے کہ بزدار ڈیلیور کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہٹانا نہیں، برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک سر، اور آپ نے بزدار کہا صاحب ہے تیسرا جو ہے نامینیشن ہے، چوائس ہے، عمران خان کے گھر سے بھی انہیں سپورٹ ہے۔ بالکل بزدار صاحب کی جو نامینیشن تھی وہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے تھی۔ بالکل آپ نے درست کہا سر۔ آپ نے ایک جگہ پہ بولا کہ عمران خان صاحب کے نومنی ہیں عثمان بزدار صاحب، ٹھیک ہے وہ ان کے نومنی ہیں، لیکن کاف لیگ بھی تو کہتی ہے کہ اگر بزدار کو ہٹایا گیا تو سی ایم پھر ہمارا ہونا چاہیے یا ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ عثمان بزدار کاف لیگ کے بھی نومنی نہیں تھے کیا؟ نہیں، کاف لیگ تو اتحادی ہے نا۔ بالکل اتحادی ہے، لیکن اتحادی ہے، عثمان اور بزدار ان کی گڈ بکس بزدار میں صاحب عثمان بزدار پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کی جو سیٹیں ہیں، کاف لیگ کو مقتدر حلقوں نے ہمارا اتحادی بنایا۔ بالکل اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کے مقابلے میں جو کاف لیگ کے لوگ جیتے ہیں، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہوتے تو نون بالکل لیگ جیت سکتی تھی، پی ٹی آئی جیت سکتی تھی، کاف لیگ جیت نہیں سکتی تھی پنجاب میں۔ بالکل بالکل ایسے ایون گجرات کو لے لیں، اگر کاف لیگ کا وہاں کینڈیڈیٹ ہو، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہو، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہو، تو غالب امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے تو کوئی جیت سکتا تھا، کاف لیگ میں نہیں۔ تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ میکسیمم کیا کر سکتے۔ بالکل سر 165 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی، وہاں پہ 7 کے قریب سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی۔
سوری 165 نون لیگ کی ہے، 181 ہے پی ٹی آئی کی، اور تقریباً 10 کے قریب تھی کاف لیگ کی، 7 تھی پیپلز پارٹی کی۔ اگر کاف لیگ الگ ہو جاتی ہے پھر بھی حکومت خطرے میں تو نہیں دکھائی دیتی پنجاب حکومت؟ حکومت اس دن خطرے میں ہوگی جس دن کاف لیگ کو حکومت کے ساتھ اتحادی بنانے والے نے حکومت کو ہلانے جلانے کی کوشش کی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا سر، اس دوسری لیے نقطہ ہے عمران جی خان صاحب جو مطمئن ہے وہ اس لیے مطمئن ہے کہ اتنا انتہائی قدم کاف لیگ کی محبت میں بڑے بھائی اٹھانے نہیں لگے۔ بالکل ٹھیک سر، پنجاب اسمبلی میں ہی آگے مزید بات کرتے ہیں، بل آ رہا ہے وہاں پہ تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے پنجاب اسمبلی میں بل آ رہا ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ سر یہ اس قسم کے بل کیوں لائے جا رہے ہیں، متنازع قسم کے بل کیوں بات ہو رہی ہے اسمبلی میں؟ اچھا، یہ اس طرح کے جو مذہبی بل ہیں پنجاب اسمبلی میں اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اور یہ حسین اتفاق ہے کہ یہ کاف لیگ کے ممبران ہی پیش کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بالکل اسپیکر ہوتے ہیں اور ان کے وزیر قانون راجہ بشارت کاف لیگ کے، ایک طلگنگ سے بالکل رکن اسمبلی کاف لیگ کے حافظ یاسر عمار صاحب، بالکل وہ بل کے موور ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ریلیجس کارڈ پلے کر رہی ہے کاف لیگ، اور ٹھیک اس ریلیجس کارڈ کو پلے کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ ایک تو یہ ہے انہیں کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے اپنے سیاسی مطالبات کے حوالے سے۔ کاف لیگ کی جو ڈیمانڈز ہے گورنمنٹ سے وہ پولیٹیکل ہے، سیاسی مطالبات ہے۔ وہ مطالبات کیا ہے کہ ہمارے حلقوں میں مرضی کے افسر، پٹواری، پولیس کمشنر، پولیس کے اعلیٰ افسران ہماری مرضی کے ہوں، ترقیاتی فنڈ منصوبے ہماری مرضی کے ہوں، بالکل اور دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو منسٹر بنایا جائے۔ بالکل گورنمنٹ یہ تینوں چیزوں میں تعاون نہیں کر رہی۔ کئی دفعہ اختلافات ہوئے اور جہانگیر ترین صاحب نے ان اختلافات کو معاہدہ بھی کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں اور شامل کیے۔ تو ابھی یہ ناراضگی ہے ان کی، اور ناراضگی کی آڑ میں یہ جو ریلیجس کارڈ ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کاف لیگ یا گجرات کا چودھری خاندان مذہبی کارڈ کیوں کھیل رہے۔ اس کی بالکل 2-3 وجوہات ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان کے اب جو دھڑے والی سیاست ہے اور پیٹرنیج کی سیاست ہے کہ آپ اپنے ووٹر سپورٹر کے کام کرتے ہیں، تھانے کے، کچہری کے، نوکری کے، گلی کے، نالی کے، ان کی بنیاد پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ بالکل سیاست کے لیے آپ کو نظریات کو پروگرام چاہیے۔ تو مین سٹریم جو پالیٹکس ہے، نون لیگ کے پاس بھی ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایشوز ہیں، تحریک انصاف کے پاس بھی ایشوز ہیں، کاف لیگ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل جنرل مشترک کی چھتری تلے یہ جماعت بنی تو سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے وہ اسلام کے نام پہ، مذہبی کارڈ کے نام پہ ہو سکتی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو نعرہ ہے مذہب کا سیاسی استعمال، اسلام خطرے میں ہے، بالکل اس نعرے کو آپ اسلام استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری اس کی وجہ ہے کہ گجرات میں اور تلنگانہ میں اور ان اضلاع میں جہاں سے چودھری شجاعت کے بیٹے جیتے ہیں، چکوال تلنگانہ کی کانسٹیٹوئنسی میں مذہبی ووٹ ہے، کنزرویٹو ووٹ ہے۔ ٹھیک اور گجرات کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان، خادم رضوی علی، خادم رضوی صاحب پنڈی گیپ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹک سے لاہور شفٹ ہوئے۔ ان کے جو دوسرے بڑے لیڈر تھے ہیں پیر افضل قادری، بالکل وہ گجرات سے ہیں، اور گجرات کے اندر مذہبی ووٹ کافی ہے، اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے پورے ٹھیک پنجاب میں، ایون کراچی میں بھی کھڑے کیے۔ بالکل تو گجرات میں جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو خاطر خواہ معقول حد تک ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ملے۔ تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی قوتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دھرنے والی ڈیل کرائی گورنمنٹ کے، وہ بھی چودھری برادران نے کرائی، اور بالکل ایک عام وہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی حلقوں میں بڑا احترام لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ریلیجس کارڈ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہوتا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔
اب ٹھیک اس بل کے تحت جب آپ نے اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی تو مختلف جو فرقے ہیں ان کے درمیان ایک نئی بحث شروع ہوگی، اور آج چودھری پرویز الہی صاحب کو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلانا پڑا۔ آپ بالکل ایک فرقے کو راضی کریں گے، باقی ناراض ہوں، تو حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی عقائد میں لوگوں کی کہ اپنے عقیدے کو لوگ چھوڑے نہ، کسی کو چھیڑے نہیں، تو لوگوں کے بالکل مذہبی عقائد کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت آخری شکریہ بات طاہر جی جی پلیز۔ آخری بات میں بتانا چاہوں گا کہ آخری پوائنٹ جو ان کا کیا فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت خاندان ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بھٹو خاندان پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کی تیسری نسل سیاست میں لانچ ہو چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آج بلاول، بختاور، آصفہ، فاطمہ بھٹو سیاست میں، نواز شریف کے بعد آج حمزہ اور مریم ہیں، لیکن چودھری خاندان کی جو تیسری نسل ہے وہ سیاست میں لانچ نہیں ہو رہی۔ اور بالکل عمران خان صاحب سے ان کا شدید گلہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت مونس الہی نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا ایم پی اے کا، اور وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور 2008 کے بعد پہلے پیپلز پارٹی پھر نون لیگ رہی۔ اب وہ سمجھتے اگر اب تحریک انصاف کی اور ہماری اپنی حکومت میں اگر مونس الہی اور چودھری شجاعت کے بیٹے منسٹر نہ بن سکے تو اب نہیں تو کب، جبکہ عمران بالکل خان صاحب کا موقف ہے کہ یہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں اور ان کے اوپر نیب مقدمات ہیں، تو میں کسی ایسی شہرت کے لوگوں کو کابینہ میں نہیں لوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔